میری بیٹی نے رات کے بارے میں سب کچھ بتا دی ہے سہیل صاحب۔ ایک بھاری اور گرجدار آواز نے پورے شاندار دفتر میں گونج پیدا کی۔ میں نے خوف سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سامنے بیٹھے اس باروب آدمی کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں اپنے غریبانہ کپڑوں میں اس عالیشان کرسی پر بیٹھا پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صفائی دوں۔ میں نے تو صرف مدد کی تھی، لیکن کیا اب مجھے کسی جھوٹے الزام میں پھنسایا جا رہا ہے؟ جناب میرا یقین کریں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری ٹانگیں اس وقت جواب دے رہی تھیں۔ میرا نام سہیل ہے اور میرا تعلق ایک انتہائی غریب فیملی سے ہے۔ میں ابھی بچپن کی حدود میں ہی تھا جب میرے ابا وفات پا گئے۔ گھر میں 3 بہنیں تھیں اور میں ان سب کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا۔ ابا کی اچانک موت نے ہمارے گھر کی چھت چھین لی تھی۔ رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں اور ہم دنیا کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ جب ابا کا جنازہ اٹھا تو چچا اور تایا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اماں، اب ہم کیا کھائیں گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میری سب سے چھوٹی بہن نے روتے ہوئے اماں کا دوپٹہ کھینچ کر پوچھا تھا۔ اماں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے گلے لگا کر انتہائی مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تم میں سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ ہمارا رازق ہے، وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو ہمیں تنہا کیسے چھوڑے گا؟ لیکن اماں، چچا تو کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا کوئی خرچہ نہیں اٹھائے گا، وہ تو دادی کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ درمیانی بہن نے خوفزدہ آواز میں کہا تھا۔ ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچیوں، تمہاری ماں کے ہاتھ سلامت رہیں۔ میں خود کماؤں گی اور تم سب کو پالوں گی، تم سب بس مجھ پر بھروسہ رکھو، اماں نے کھڑے ہو کر عزم سے کہا تھا۔ اس دن کے بعد میری ماں نے سارا دن پرانی سلائی مشین پر بیٹھ کر کپڑے سیے اور ہم سب بہن بھائیوں کا پیٹ پالا۔ محلے کی عورتیں کپڑے دے جاتی اور اماں رات بھر جا کر ان کپڑوں کو تیار کرتی۔ میں نے اپنی ماں کو بچپن سے لے کر جوان ہونے تک دن رات محنت کرتے دیکھا تھا۔ مشین کی کھٹ کھٹ کی آواز میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میرے دل میں ایک ہی ارادہ تھا کہ بس ماں کے سارے غم دور کر دوں گا۔ میں اکثر رات کو جاگ کر دیکھتا کہ اماں کی کمر جھک چکی ہے، لیکن ان کے پاؤں مشین کے پہیے پر مسلسل چل رہے ہوتے تھے۔ اماں آپ سو جائیں، رات بہت ہو چکی ہے، صبح اٹھ کر سلائی کر لیجیے گا۔ میں نے ایک رات اماں کے کندھے دباتے ہوئے کہا، بس بیٹا، یہ سوٹ صبح دینا ہے، اگر صبح یہ سوٹ نہ دیا تو وہ عورت پیسے کاٹ لے گی، اور اس کے پیسے ملیں گے تو کل گھر کا راشن آئے گا اور تیری بہنوں کی فیس جائے گی۔ اماں نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور دوبارہ کپڑا سینے لگی۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا دل پڑھائی میں بہت لگتا تھا، میں کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا، لیکن گھر کے حالات مجھے اندر سے کھا رہے تھے۔ میں نے اماں کے روکنے کے باوجود یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اب نہیں پڑھنا۔ 1-2 دن بعد میں محلے کے مستریوں کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لوں گا اور اماں کو آرام دوں گا، لیکن کام بہت بھاری تھا۔ سیمنٹ اور اینٹوں کا وزن میری کچی ہڈیوں سے اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ سارا دن تپتی دھوپ میں کام کرنا پڑتا تھا۔ اوئے چھوکرے، جلدی کر، یہ اینٹیں اوپر پہنچا، کیا مرمر کے چل رہا ہے؟ ٹھیکیدار نے گرج کر کہا، جی استاد، ابھی لایا۔ میں نے ہامتے ہوئے جواب دیا۔ میرے کندھے دکھ رہے تھے اور ہاتھوں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ سارے دن کام کر کے جب شام کو گھر لوٹا تو میری حالت غیر تھی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ سہیل، یہ تیری کیا حالت ہوگی ہے بیٹا؟ تیرے کپڑے دھول سے اٹے ہوئے ہیں اور یہ تیرے ہاتھ، ان پر خون کیسا ہے؟ اماں نے میرے خون آلود ہاتھ دیکھے تو ان کی چیخ نکل گئی۔ کچھ نہیں اماں، بس تھوڑی سی رگڑ لگ گئی ہے، مزدوری میں تو یہ سب ہوتا ہے، یہ لو آج کی کمائی۔ میں نے چند روپے اماں کے ہاتھ پر رکھے اور تھک کر چارپائی پر گر پڑا۔ جانتی ہوں بیٹا، اتنے وزنی کام تجھ سے نہیں ہوں گے، تو ابھی کم عمر ہے، تیرا جسم ابھی کچا ہے، تو محنت کشوں والے کام نہیں کر سکتا۔ اماں نے رات کو میرے ہاتھ پاؤں دباتے ہوئے روتے ہوئے کہا، تو پھر میں کیا کروں اماں؟ گھر کیسے چلے گا؟ بہنیں بھی بڑی ہو رہی ہیں، ان کے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں۔ میں نے بے بسی سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں نے گہری سانس لی، وہ اٹھی اور اپنے پرانے صندوق کی طرف گئیں۔ انہوں نے اس میں سے کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ، میں نے محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر کمیٹیاں ڈال کر کچھ پیسے جمع کیے ہیں،
میں نے تو پیسے جمع کیے تھے کہ تیری بہنوں کے لیے کچھ تاج بنا لوں گی، ان کی شادیوں کے لیے کچھ سونا جوڑ لوں گی، لیکن میرا بیٹا کسی کام لگ جائے، جہیز تو بن ہی جائے گا۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج ہے کل نہیں۔ تو یہ پیسے رکھ اور کوئی اپنا کام شروع کر لے۔ اماں نے وہ پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے ان پیسوں کو دیکھا اور پھر اماں کو۔ لیکن اماں، اتنے پیسوں سے کون سا کام شروع ہوگا؟ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ ان پیسوں سے تو ایک چھوٹی سی ریڑھی بھی نہیں لگے گی۔ میں نے ان چند روپوں کو دیکھ کر مایوسی سے پوچھا، بازار میں تیرے ماموں کی دکان ہے نا، اس سے بات کر، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ آخر تیرا سگا ماموں ہے، خون ہے۔ اماں نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ماموں کہاں کسی کی بات سنتے اماں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے تب سے ماموں لوگوں نے کبھی آ کر نہیں پوچھا۔ عید بقر عید پر بھی وہ شکل نہیں دکھاتے، وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ میں نے تلخی اور غصے سے جواب دیا، تو جا تو صحیح بیٹا، کوئی نہ کوئی تو حل نکلے گا، خون آخر خون ہوتا ہے، جا کر ان سے مشورہ کر لے، وہ پرانے دکاندار ہیں، تجھے کوئی رستہ دکھا دیں گے۔ اماں نے ضد کی۔ میں آخرکار اگلے دن اپنے ماموں کے پاس گیا۔ شہر کے مین بازار میں ان کے کپڑے اور منیاری کی بہت بڑی دکان تھی۔ دکان پر گاہکوں کا رش تھا اور ماموں کاؤنٹر پر بیٹھے نوٹ گن رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور سلام کیا۔ ماموں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں بھائی سہیل، کیسے آنا ہوا آج کیسے ہماری یاد آ گئی؟ ان کا لہجہ انتہائی سرد اور کاٹدار تھا۔ ماموں، دراصل مجھے آپ سے مدد چاہیے تھی۔ میں کوئی دکان کرائے پر لینا چاہتا ہوں تاکہ اپنا کام شروع کر سکوں۔ اماں نے کچھ پیسے دیے ہیں، آپ کوئی دکان دیکھ دیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ ماموں نے ایک طنزیہ ہنسی اور ارد گرد کھڑے گاہکوں کو دیکھا۔ دکان کرائے پر بیٹا، دکانوں کا کرایہ بہت زیادہ ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم بازار کا کرایہ برداشت کر سکو۔ یہاں پگڑی ہی اتنی ہوتی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں نہیں دے سکتی۔ تو پھر میں کیا کروں ماموں؟ آپ کوئی مشورہ دے دیں۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، میں کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے کوئی راستہ دکھا دیں۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ماموں نے کچھ دیر سوچا اور بولے، میری دکان کے سامنے فٹ پاتھ پر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، تم وہاں ایک لکڑی کا پھٹا رکھ کر اس پر منیاری کی چیزیں رکھ لو۔ دکان کے اندر میں تمہیں کام پر نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے پاس پہلے ہی 2 آدمی کام کر رہے ہیں اور مجھے مزید کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا سامان لاؤ اور باہر بیٹھ جاؤ، مجھ سے دکان میں گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے ماموں کا مشورہ برا نہیں لگا، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ پیسے تھے میں ان سے ہول سیل مارکیٹ سے سستی چوڑیاں، بالوں کی پونیاں، کلپ اور سستے کاسمیٹکس خرید لیے اور ماموں کی دکان کے سامنے ہی پھٹا رکھ کر وہ چیزیں بیچنے لگا۔ ماموں کی دکان تو خوب چلتی تھی، جہاں ماموں نے 2 آدمی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن ماموں نے مجھے اپنی دکان کی حدود میں بھی قدم نہیں رکھنے دیا تھا۔ ویسے بھی میں اپنا کام شروع کرنا چاہتا تھا، کسی کی نوکری نہیں کرنی تھی۔ اپنے چھوٹے سے کام سے میں نے اپنی شروعات کی اور وہاں فٹ پاتھ کی دھول میں منیاری کا سامان بیچنے لگا۔ میں سارا دن اس پھٹے پر بیٹھا آوازیں لگاتا اور گاہکوں کو بلاتا۔ آہستہ آہستہ میری چیزیں بکنے لگیں اور گھر کا چولہا جلنے لگا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میری ماں کو اب راتوں کو جاگ کر سلائی نہیں کرنی پڑتی تھی اور میری بہنیں پیٹ بھر کر سوتی تھیں۔ ایسے ہی کئی سال بیت گئے۔ میں نے اپنی جوانی اسی فٹ پاتھ پر گزار دی۔ میرا کاروبار اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکا تھا، بس اتنا کما لیتا تھا جتنا ہر روز کا کھا لیتا تھا۔ سردی کی یخ بستہ ہوائیں، گرمی کی تپتی دھوپ اور بارش کے تھپیڑوں میں میرا ٹھکانہ وہی پھٹا ہوتا تھا۔ میں چونکہ اپنی بہنوں سے بڑا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 30 سال کی عمر کو پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ سہیل بیٹا، اب تو اپنی شادی کا سوچ لے، تیری عمر نکلی جا رہی ہے، تیرے ساتھ کے لڑکوں کے بچے اسکول جانے لگے ہیں اور تو ابھی تک اکیلا ہے۔ اماں اکثر مجھے دیکھ کر فکر مندی سے کہتی، اماں پہلے میں بہنوں کی شادی کروں گا، ان کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر اپنی شادی کا سوچوں گا، میرے کندھوں پر ابھی بہت بوجھ ہے۔ میں ہمیشہ یہی جواب دے کر بات ٹال دیتا، لیکن بیٹا میں کب تک زندہ رہوں گی؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرا گھر بستا دیکھوں، تیری دلہن کو اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر لاؤں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اماں، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں، ہمارا گھر صرف ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر محیط ہے۔ اگر وہاں میں شادی کر کے بہو لے آتا
تو آپ اور بہنیں کہاں جاتی؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں نیا گھر کرائے پر لے سکوں، اس لیے آپ اس موضوع کو بند کر دیں۔ میں نے سختی سے جواب دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک کنوارا تھا اور میں نے اپنے دل کی ساری خواہشات کو حالات کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا اور میں روزانہ صبح گھر سے نکلتا اور رات گئے دکان بڑھا کر واپس لوٹتا۔ ایک عام سی شام تھی جب میں دکان پر بیٹھا تھا۔ بازار میں چہل پہل چل رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو پریشانی کے عالم میں 2 سے 3 دفعہ میری دکان کے سامنے سے گزری۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو یا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کرتی تو کوئی بھی اسے کچھ بتائے بغیر آگے گزر جاتا۔ اس شہر کی بھیڑ میں ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار وہ تھک ہار کر سر پکڑ کر میری دکان سے کچھ فاصلے پر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، لیکن اس وقت وہ دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں اپنا کام چھوڑ کر اس کے قریب گیا اور نہایت نرمی اور عزت سے بولا، میڈم، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر شدید خوف طاری تھا۔ وہ بولی، میں اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ یہاں آئی تھی، لیکن گھومتے گھماتے راستہ بھٹک کر یہاں بازار کی بھول بھلائیوں میں آ گئی ہوں۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور میرا پرس بھی کسی نے چوری کر لیا ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور خوف تھا۔ میری ٹرپ تو واپس جا چکی ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے اپنے گھر پہنچوں۔ یہ شہر میرے لیے بالکل انجان ہے اور یہاں کوئی میرے جاننے والا بھی نہیں ہے۔ میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک دفعہ اپنی کلائی پر بندھی پرانی گھڑی پر نظر ڈالی، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ اب تو بازار بھی بند ہونے والا تھا۔ 1-2 گھنٹے تک سب لوگ دکانیں بند کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ مجھے اس لڑکی کی پریشانی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ ایک تو وہ جوان لڑکی تھی، اوپر سے انجان شہر، تو پھر اس وقت آپ کیسے اپنے گھر پہنچیں گی؟ یہاں رات کے وقت بازار میں رکنا آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے فکر مندی اور سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور التجا بھرے لہجے میں جواب دیا، آپ 1 منٹ کے لیے مجھے اپنا موبائل فون دیں گے؟ میں اپنے گھر کال کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے گھر والے مجھے آ کر لے جائیں۔ میں آپ کو کال کے پیسے دے دوں گی۔ جب اس نے فون کی بات کی تو مجھے یاد آیا ہمارے گھر میں صرف ایک ہی موبائل فون ہے جو اماں کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے کبھی فون کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، حالانکہ اماں نے مجھے کتنی دفعہ کہا بھی تھا کہ موبائل تم اپنے پاس رکھو۔ سہیل تو سارا دن باہر ہوتا ہے، یہ فون تو اپنے پاس رکھا کر، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بندہ رابطہ کر لیتا ہے۔ اماں اکثر مجھے موبائل دیتے ہوئے کہتی، اماں مجھے اس کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سارا دن کام میں لگا رہتا ہوں، آپ اسے گھر پر ہی رکھیں۔ بہنیں گھر اکیلی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں ہمیشہ سختی سے انکار کر دیتا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے فون نہ رکھنے پر شدید کوفت ہوئی۔ میں نے اسے جواب دیا، میرا موبائل گھر ہے، آپ ایسا کریں میرا گھر یہاں سے قریب ہی ہے، 2 گلیوں کے فاصلے پر، میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں میری اماں اور بہنیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر سکون سے اپنے گھر کال کر لیجیے گا۔ میں نے انتہائی سنجیدگی اور صاف دلی سے اس لڑکی کو پیشکش کی۔ وہ ہچکچائی اور خوف سے مجھے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے ایک انجان آدمی کے ساتھ گھر جانا اس کے لیے آسان فیصلہ نہیں تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، میں شریف آدمی ہوں، ویسے بھی رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کے گھر والوں سے رابطہ ہوگا تو آپ میرے گھر سے ہی بحفاظت چلی جائیے گا۔ یہاں بازار میں اکیلے کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی اوباش انسان آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، شاید اسے میری سچائی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے اپنا پھٹا جلدی سے سمیٹا اور اس لڑکی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ بالکل خاموش رہی اور میں بھی تیز قدموں سے چلتا رہا تاکہ جلدی گھر پہنچ کر اس کی پریشانی دور کر سکوں۔ ہم دونوں بازار کی تاریک اور سنسان گلیوں میں چل رہے تھے۔ رات کی تاریکی اور دکانوں کے بند ہونے کے بعد چھا جانے والی خاموشی نے ماحول کو مزید بوجھل اور پراسرار سا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے انتہائی محتاط قدموں سے چل رہی تھی اور اس کے چلنے کے انداز میں
ایک واضح خوف اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قیمتی جوتے بازار کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور مٹی میں خراب ہو رہے تھے، لیکن اس وقت اسے شاید اپنی جان اور عزت کی فکر زیادہ تھی۔ کیا آپ کا گھر ابھی بہت دور ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں تو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، لڑکی نے کپکپاتی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ اور آنسوں کی نمی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، وہ سامنے والی نکر مڑتے ہی میری گلی شروع ہو جائے گی۔ آپ بالکل گھبرائیں مت، آپ میرے ساتھ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ میں نے چلتے چلتے مڑ کر اسے تسلی دی اور اپنے قدموں کی رفتار تھوڑی تیز کر لی تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اسے محفوظ ٹھکانہ فراہم کر سکوں۔ بازار مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور اکا دکا اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی بمشکل راستہ دکھا رہی تھی۔ محلے کے کچھ آوارہ کتے بھونکتے ہوئے ہمارے قریب سے گزرے تو وہ لڑکی ڈر کر میرے بالکل قریب آ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی نازک اور ڈری ہوئی ہے۔ وہ یقیناً کسی بہت بڑے گھرانے کی چشم و چراغ تھی، جس نے کبھی رات کے اندھیرے میں پیدل سفر نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ کیا آپ کی والدہ گھر پر ہوں گی؟ اس نے چلتے ہوئے ایک اور سوال کیا تاکہ خود کو تسلی دے سکے کہ وہ کسی اکیلے مرد کے ساتھ نہیں جا رہے۔ جی، میری اماں اور 3 بہنیں گھر پر ہی ہوتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گی اور آپ آرام سے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو فون کر لیجیے گا۔ میں نے انتہائی نرمی اور عزت سے جواب دیا اور ہم اپنی گلی کے موڑ پر پہنچ گئے۔ یہ لیجیے، ہم پہنچ گئے، یہ سامنے والا میرا گھر ہے۔ میں نے پرانے خستہ حال اور بوسیدہ لکڑی کے دروازے کے سامنے رک کر انگلی کے اشارے سے بتایا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میری انگلیاں ایک بھاری اور ٹھنڈے تالے سے ٹکرائیں۔ میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا اور میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ تالا کیوں لگا ہے؟ کیا آپ کے گھر والے اندر نہیں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی ماں اور بہنیں گھر پر ہیں۔ لڑکی نے تالے کو دیکھ کر شدید گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اسے جھوٹ بول کر کسی سنسان جگہ پر پھنسا لیا ہے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ اماں نے صبح ناشتے پر مجھے بتایا تھا کہ انہیں اور بہنوں کو محلے میں ایک دور کے رشتہ دار کی مہندی کے فنکشن پر جانا ہے اور وہ رات گئے واپس آئیں گے۔ میرے ذہن سے یہ بات مکمل طور پر محو ہو چکی تھی، کیونکہ میں سارا دن فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گاہکوں کے ساتھ مغز ماری کرتا رہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میری اماں اور بہنیں محلے میں ہی ایک شادی کی تقریب میں گئی ہیں۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا، لیکن میرے پاس گھر کی دوسری چابی موجود ہے۔ آپ اندر چل کر بیٹھیں، وہ لوگ بھی آتی ہی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور تالے میں گھما دی تاکہ اس کا خوف کم ہو سکے۔ لیکن میں اکیلی آپ کے ساتھ اس گھر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں یہیں باہر کھڑی رہتی ہوں۔ اس نے روحانسی آواز میں انکار کیا اور گلی کے چاروں طرف دیکھنے لگی، جو بالکل سنسان تھی۔ دیکھیں میڈم، رات کے اس پہر گلی میں کھڑے رہنا کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہے۔ یہاں شرابی اور نشئی لوگ گھومتے ہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں ایک غریب ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں۔ آپ اندر کمرے میں بیٹھیں، میں باہر صحن میں رہوں گا۔ میں نے انتہائی سنجیدگی اور پختہ لہجے میں اسے یقین دہانی کروائی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر گلی کی تاریکی سے ڈر کر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بھاری تالا کھول کر کنڈی ہٹائی اور پرانا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ دبایا تو صحن کے درمیان میں لگا ایک پیلا اور مدھم سا بلب روشن ہو گیا۔ یہ میرا چھوٹا سا غریب خانہ ہے، آپ سامنے والے کمرے میں جا کر چارپائی پر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے پینے کا پانی لاتا ہوں، آپ کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا ہے۔ میں نے انتہائی ادب سے جھک کر اسے راستہ دیا اور دروازے کی چوٹخانی اندر سے بند کر دی۔ لڑکی خاموشی سے چلتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی اور ایک کونے میں رکھی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، جہاں غربت ہر دیوار سے جھلک رہی تھی۔ کمرے میں رنگ اڑا ہوا تھا، چھت پر کڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ایک ٹوٹا ہوا پیڈسٹل فین ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے قیمتی اور چمکدار کپڑے اس غریب خانے کے ماحول سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ میں صحن کے کونے میں رکھے مٹی کے گھڑے کی طرف بڑھا۔ میں نے اوپر رکھا ہوا اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور گھڑے سے ٹھنڈا پانی نکالا تو اچانک میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ گھر میں اس وقت مکمل خاموشی تھی،
رات کی اس پہر ایک انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی میرے غریب خانے میں اکیلی میرے سامنے بیٹھی تھی، اور اس کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ میں 30 سال کا ہو چکا تھا اور میں نے اپنی ساری جوانی بازار کے فٹ پاتھ پر رول دی تھی۔ میری کوئی ذاتی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی امید نظر آتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہنوں کی ضروریات کو اپنے خوابوں پر ترجیح دی تھی، لیکن میں آخر کار تھا تو ایک مرد تھی جس کے اندر جذبات اور احساسات دفن تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میری سالوں کی غربت اور محرومیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ تنہا لڑکی جو اس وقت مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر تھی، اور باہر کی دنیا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب اور گندے خیالات آنے لگے۔ سہیل، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو خود راستہ بھٹک گئی ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کر بھی لیا تو یہ بدنامی کے ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ میرے اندر کے شیطان نے پوری طاقت سے سرگوشی کی اور میرے قدموں کو بھاری کر دیا۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ ایک مجبور اور بے بس لڑکی ہے جس نے مجھ پر اندھا بھروسہ کیا ہے۔ میں کسی کی عزت کو کیسے پامال کر سکتا ہوں؟ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور میں نے پانی کا گلاس مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ میرے کامتے ہوئے ہاتھ قابو میں آ سکیں۔ لیکن سالوں کی دبی ہوئی خواہشات اور محرومیاں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ شیطان میرے ذہن پر مکمل طور پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اکسایا کہ امیر لوگ تو غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ اگر آج تم نے ایک امیر لڑکی کا فائدہ اٹھا لیا تو کون سا آسمان گر پڑے گا۔ میری نیت مکمل طور پر خراب ہو چکی تھی۔ میں نے پانی کا گلاس وہیں گھڑے کے پاس رکھا اور خالی ہاتھ کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے غلط اور ناپاک ارادہ بنا لیا تھا۔ میری آنکھوں پر ہوس کی پٹی بن گئی تھی اور مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اندر دیکھا۔ وہ لڑکی چارپائی پر بیٹھی اپنے ہاتھ مل رہی تھی اور اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جیسے وہ مسلسل کوئی دعا پڑھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ آپ فون لیا ہے کیا؟ میں اپنے بابا کو کال کر لوں؟ وہ بہت پریشان ہوں گے۔ میری ماں تو رو رو کر پاگل ہو رہی ہوگی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر انتہائی معصومیت اور امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اسے میرے ناپاک ارادوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور مجھ پر اس کا اندھا بھروسہ دیکھ کر میرے قدم وہیں چوکھٹ پر جم گئے۔ اس کا معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے اندر ایک دم سے زلزلہ آ گیا۔ مجھے اس لڑکی میں اپنی بہنوں کا عکس نظر آنے لگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے بے ساختہ اونچی آواز میں پڑھا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا اور شیطان کی آوازیں یکدم دم توڑ گئیں۔ میرے ماتھے پر ندامت اور خوف کے پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے یہ کیا سوچ لیا تھا؟ میں اتنا گر کیسے سکتا ہوں؟ میں تو جانور بننے جا رہا تھا۔ میں نے خود کو دل ہی دل میں 1000 گالیاں دی اور خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ میری ماں نے تو مجھے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ میری ماں نے تو دن رات مشین چلا کر رزق حلال کمایا تھا اور میری رگوں میں حلال کا خون تھا۔ پھر میں حرام کی طرف کیسے بڑھ سکتا تھا؟ میری ماں نے مجھے یہ تربیت ہرگز نہیں دی تھی۔ میری اپنی 3 بہنیں تھیں جو جوان تھیں، اور وہ بھی تو کبھی اس طرح کسی مشکل میں پھنس سکتی تھیں یا راستہ بھول سکتی تھیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے جیسا میں اس لڑکی کے ساتھ کرنے کا سوچ رہا تھا تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ یقیناً میں اس شخص کی بوٹیاں نوچ لیتا۔ ان خیالات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور مجھے اپنے گھٹیا سوچ پر رونا آنے لگا۔ مجھے خود پر شدید گھن آنے لگی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سچے دل سے توبہ کی کہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا جس سے میری ماں کی تربیت پر حرف آئے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے پانی بھی نہیں دیا اور آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ لڑکی نے میری حالت دیکھ کر شدید گھبراہٹ سے پوچھا۔ اسے لگا شاید میں بیمار ہو گیا ہوں۔ میں بس ابھی آیا، آپ یہیں بیٹھیں۔ دراصل میرا موبائل میری اماں کے پاس ہے اور وہ شادی پر گئی ہیں۔ میں ابھی ہمسائے چچا نعیم سے فون لے کر آتا ہوں تاکہ آپ جلدی سے اپنے گھر والوں کو کال کر سکیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ محفوظ ہیں۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں تیزی سے جواب دیا اور شرمندگی سے نظریں جھکا کر صحن سے باہر نکلنے کے لیے مڑا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے کھلی ہوا کی شدید ضرورت تھی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔
میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور اپنے ہمسائے چچا نعیم کے دروازے پر جا کر زور زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ اتنی رات گئے؟ کیا مصیبت آن پڑی ہے جو دروازہ توڑے جا رہے ہو؟ اندر سے چچا نعیم کی نیند سے بھری ہوئی آواز غصے والی تھی۔ چچا میں ہوں سہیل، ذرا جلدی سے دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، خدا را جلدی آئیں۔ میں نے دروازے کے قریب منہ کر کے قدرے اونچی آواز میں التجا کی۔ چچا نے کچھ دیر بعد دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئے۔ خیریت تو ہے سہیل پتر؟ اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تیری اماں اور بہنیں تو شادی پر گئی ہیں نا؟ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ جی چچا، سب ٹھیک ہے، وہ دراصل مجھے اماں کو فون کرنا ہے، میرا اپنا فون خراب ہو گیا اور دکان کی چابی اماں کے پاس رہ گئی ہے، مجھے صبح جلدی منڈی جانا ہے، اس لیے ان سے چابی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک جھوٹ گھڑا کیونکہ میں اصل بات نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر میں چچا کو لڑکی کے بارے میں بتاتا تو بات پورے محلے میں پھیل جاتی اور اس لڑکی کی عزت اچھل جاتی۔ اچھا، یہ لے میرا فون، لیکن جلدی بات کر کے مجھے واپس کر دے، میں نے سونا بھی ہے، مجھے صبح دکان پر جانا ہوتا ہے۔ چچا نے اپنی جیب سے پرانا سا بٹنوں والا فون نکال کر میرے حوالے کیا اور جمائی لی۔ بہت شکریہ چچا، میں ابھی 2 منٹ میں آپ کو واپس کرتا ہوں، آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ میں نے فون پکڑا اور تیزی سے مڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ وہ لڑکی جلد از جلد اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکے اور میری جان عذاب سے چھٹے۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں چچا نعیم کا پرانا بٹنوں والا موبائل مٹھی میں دبائے تیز قدموں سے واپس اپنے گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں وہ لڑکی موجود تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چوکس ہو گئی تھی اور اس کی نظریں دروازے پر ہی جمی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ امید اور بے چینی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک ہی التجا تھی کہ کسی طرح اس کا رابطہ اس کے گھر والوں سے ہو جائے۔ یہ لے میڈم، فون مل گیا ہے، اب آپ جلدی سے اپنے گھر والوں کا نمبر ملائیں اور انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دیں، وہ لوگ یقیناً بہت پریشان ہوں گے۔ میں نے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی ادب سے فون اس کی طرف بڑھایا۔ میری آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میں ساری زندگی آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی، آپ نے میری جان بچا لی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور اس کی آواز میں تشکر کے ساتھ ایک واضح کپکپاہٹ اور رونے کا تاثر تھا۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ 2 بار اس نے غلط نمبر ملا کر کاٹا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور وہ بار بار فون کی سکرین کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت اسے تنہائی اور تھوڑے سے سکون کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے کھل کر بات کر سکے۔ آپ آرام سے بات کریں اور انہیں اپنا پتہ سمجھا دیں۔ میں باہر صحن میں بیٹھا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر بات کریں، میں نے انتہائی شائستگی سے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل کر دروازہ ہلکا سا بھڑ دیا۔ صحن میں آ کر میں رات کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگا۔ رات کی خنکی بڑھ رہی تھی اور ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے اندر ندامت کی ایک آگ سلگ رہی تھی۔ میں صحن کے کونے میں رکھی ٹوٹی ہوئی کرسی پر گر سا گیا۔ مجھے اپنے آپ سے شدید گھن آ رہی تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن کتنا غلیظ اور ناپاک ارادہ کیا تھا۔ وہ لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد میرے گھر میں پناہ لینے آئی تھی اور میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا سوچ رہا تھا۔ اگر آج اللہ کا خوف میرے دل میں نہ جاگتا اور میرا ضمیر مجھے نہ جھنجھوڑتا تو میں کس منہ سے اپنی ماں کا سامنا کرتا۔ میری ماں نے ساری زندگی حلال کی کمائی سے ہماری پرورش کی تھی اور مجھے شرافت کا درس دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے لگی تھی۔ تو نے مجھے تباہ ہونے سے اور کسی کی عزت نیلام کرنے سے بچا لیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پروردگار۔ میں دل ہی دل میں رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اپنے اس گھٹیا سوچ کی معافی مانگنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا اور یہی ملامت میری سچی توبہ کی دلیل تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میری اپنی 3 بہنوں میں سے کوئی اس طرح کسی انجان شہر میں راستہ بھول جاتی اور کسی غیر مرد کے ہتھے چڑھ جاتی تو مجھ پر کیا گزرتی۔ اس خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میری توبہ میں مزید پختگی آ گئی۔ اندر سے لڑکی کی دھاڑیں مار کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً فون مل گیا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کی آواز سن کر اپنا سارا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیاں اور ہچکیاں رات کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔
اور مجھے اس پر شدید ترس آنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور سوچا کہ اس بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں۔ وہ نہ جانے کب سے بھوکی پیاسی بھٹک رہی تھی اور مسلسل خوف اور صدمے میں تھی۔ میں صحن کے دوسرے کونے میں بنے چھوٹے سے کچن میں چلا گیا۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ٹٹول کر ماچس ڈھونڈی اور مٹی کے تیل والا پرانا چولہا جلایا۔ چولہے کی نیلی اور پیلی آگ نے کچن میں تھوڑی سی روشنی پھیلا دی۔ میں نے ایک چھوٹی سی دیگچی میں پانی ڈالا اور پتی چینی ڈال کر چائے بننے کے لیے رکھ دی۔ الماری کھولی تو ایک پرانے شیشے کے جار میں کچھ بسکٹ پڑے تھے جو اماں نے کل ہی محلے کی دکان سے بہنوں کے لیے منگوائے تھے۔ میں نے وہ بسکٹ ایک صاف پلیٹ میں نکالی اور چائے کے ابلنے کا انتظار کرنے لگا۔ پانی ابلنے کی آواز کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں مسلسل اس لڑکی کی پریشانی گھوم رہی تھی۔ چائے تیار ہوئی تو میں نے اسے ایک صاف کپ میں چھانا اور ٹرے میں بسکٹ والی پلیٹ کے ساتھ رکھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ابھی بھی کھلا تھا اور لڑکی کی سسکیاں اب کچھ کم ہو چکی تھیں۔ وہ چرپائی پر بیٹھی فون کو سینے سے لگائے مسلسل آنسو صاف کر رہی تھی۔ میڈم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ کے لیے گرم چائے لایا ہوں۔ رات کی سردی میں آپ کو سکون ملے گا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جی جی، آپ اندر آ جائیں پلیز۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کا پلو سر پر ٹھیک کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے نظریں نیچے رکھی اور ٹرے اس کے سامنے رکھی، ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر رکھ دی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے شدید سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کی جگہ ایک واضح سکون اور اطمینان طاری تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے گھر والوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ تھوڑی سی چائے پی لیں اور ساتھ یہ بسکٹ کھا لیں، آپ کی تھکاوٹ اور پریشانی کچھ کم ہو جائے گی۔ یقیناً آپ نے شام سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی نرمی اور خلوص سے کہا تاکہ اسے میری قربت سے کوئی الجھن یا ڈر محسوس نہ ہو۔ آپ کا واقعی بہت بہت شکریہ۔ مجھے سچ میں بہت بھوک اور پیاس لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گی۔ اس نے چائے کا کپ اپنے کامتے ہاتھوں میں اٹھایا اور چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ احسان کیسا میڈم؟ آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں اور ہمارے گھر میں عزت دار مہمان ہیں۔ یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی حفاظت کرتا۔ اب بس آرام سے چائے پئیں اور بتائیں کہ گھر والوں سے بات ہو گئی ہے؟ خیریت ہے نا؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنائیت اور سچائی سے جواب دیا۔ جی، میری مما اور بابا سے بات ہو گئی ہے۔ وہ لوگ تو خوف کے مارے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے تو پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی کہ میں لاپتہ ہو گئی ہوں۔ میری خیریت سن کر ان کی جان میں جان آئی ہے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور اس کی آواز میں پہلے جیسی کپکپاہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک اعتماد آ چکا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ انہیں سکون ملا۔ اولاد کی پریشانی والدین کو آدھا کر دیتی ہے۔ اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب تک آپ کے بابا آپ کو لینے نہیں آتے، آپ یہاں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ میری اماں بھی تھوڑی دیر تک شادی سے واپس آ جائیں گی تو آپ کو مزید اچھا لگے گا۔ میں نے اسے مزید تسلی دی اور اسے تنہا چھوڑنے کے لیے کمرے سے باہر نکل جانے کے لیے مڑا۔ سنیے، میری بات سنیے، میرے بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تب سے لائن پر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے اچانک مجھے آواز دے کر روکا اور فون میری طرف بڑھاتے ہوئے منت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے حیرانی سے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فون اپنے کان سے لگا لیا تاکہ اس کے والد سے بات کر سکوں۔ ہیلو جی، میں سہیل بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی میرے گھر میں بالکل محفوظ ہے۔ میں نے فون کان سے لگاتے ہی انتہائی ادب اور سنجیدگی سے کہا اور اپنی نظریں زمین میں گاڑ لیں۔ بیٹا، تم نے مجھ پر اور میری نسلوں پر جو احسان کیا ہے، میں ساری زندگی تمہارا غلام رہوں گا۔ میں تو اپنی بچی کی فکر میں آدھا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور روبدار آواز ہے جس میں اس وقت ایک باپ کی بے بسی اور شدید شکر گزاری شامل تھی۔ احسان کیسا جناب؟ یہ تو میرا انسانی فرض تھا۔ آپ کی بیٹی میری بہنوں کی طرح ہے۔ آپ بس بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں پہنچیں گے تاکہ میں اسے تیار رہنے کا کہوں۔ میں نے انتہائی شائستگی سے جواب دیا اور کھلے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ بیٹا، میں دوسرے شہر سے نکل چکا ہوں۔ مجھے کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تم بس میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ بہت ڈری ہوئی ہوگی۔ اس آدمی کی آواز میں باپ کی ممتا اور فکر مندی واضح جھلک رہی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر سفر کریں۔ آپ کی بیٹی میرے گھر کی عزت ہے اور یہاں مکمل طور پر باحفاظت ہے۔ آپ آرام سے آئیں۔
میں نے انہیں تسلی دی اور فون بند کر کے اس لڑکی کو واپس کر دیا۔ وہ لڑکی اب کافی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے اور چائے کا کپ خالی کر چکی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے والد 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور میں تب تک باہر صحن میں ہی موجود ہوں۔ وقت گزرتا رہا اور میں صحن میں بیٹھا اپنے رب سے استغفار کرتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گلی میں ایک بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دستک ہونے پر میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی معزز اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی اور تھکاوٹ تھی۔ کیا یہ سہیل کا گھر ہے؟ میری بیٹی یہاں ہے؟ اس آدمی نے بے قراری سے پوچھا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جی میں ہی سہیل ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے ادب سے راستہ چھوڑا اور انہیں اندر آنے دیا۔ باپ کو دیکھتے ہی وہ لڑکی روتی ہوئی دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی اور دونوں باپ بیٹی کافی دیر تک روتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس کے باپ نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹا، تم نے آج میری عزت بچا لی۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے میرے ہاتھ چومنے کی کوشش کی، جسے میں نے جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ خدا را مجھے شرمندہ نہ کریں جناب، میں نے کوئی سودا نہیں کیا۔ میری جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو یہی کرتا۔ آپ اپنی بیٹی کو بحفاظت گھر لے جائیں، یہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں نے آنکھیں جھکائے اور انتہائی انکساری سے جواب دیا۔ تب تک اماں اور بہنیں شادی کی تقریب سے واپس نہیں آئی تھیں اور وہ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ گھر دوبارہ سنسان ہو گیا تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خود پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور وہ چند لمحے جو میرے اندر شیطان جاگا تھا مجھے اندر سے کھا رہے تھے۔ میں نے ایسا گندا اور ناپاک ارادہ کیوں بنایا تھا؟ کیا میری ساری زندگی کی محنت اور ایمانداری اتنی کچی تھی کہ ایک لمحے کی ہوس مجھے برباد کرنے لگی تھی؟ میں نے وضو کیا اور جے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا کہ اس نے مجھے کتنی بڑی ذلت اور گناہ سے بچا لیا تھا۔ میرے آنسو جے نماز کو بھگو رہے تھے اور میرا دل ندامت سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اماں اور بہنیں واپس آئیں تو میں سونے کی اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جب گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی۔ رات سویا تو خواب میں عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز باغ میں کھڑا ہوں۔ چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور پھولوں کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہا ہے۔ اچانک میرے سامنے وہی لڑکی آئی جسے میں نے چند گھنٹے پہلے رخصت کیا تھا۔ وہ انتہائی شفاف اور خوبصورت چہرے والی لڑکی تھی جس کے لباس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی اور انتہائی مدھر آواز میں بولی، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تو نے شیطان کو شکست دی ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور میرے لب سلے ہوئے تھے۔ تو نے اللہ کے خوف سے اپنے نفس پر قابو پایا، اب تیرا انعام ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ تجھے وہ مقام دے گا جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس نے یہ الفاظ کہے اور روشنی میں غائب ہو گئی۔ میں صبح اچانک اٹھ بیٹھا۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ مجھے اپنے خواب پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا۔ پھر میں نے سوچا شاید اس لڑکی سے رات ملاقات ہوئی تھی، وہ میرے سامنے تھی اور میرے ذہن پر اسی کا خاکہ سوار تھا، اس وجہ سے اسی کا خواب مجھے آ رہا تھا۔ لیکن پھر میرے دل نے گواہی دی کہ اس خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر تو ضرور ہوگی، کیونکہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ میں اپنے خواب پر مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ناشتے پر میں اماں کے سامنے بیٹھا تھا تو میرے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی۔ خیر ہے سہیل، آج بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے تمہاری، یا دکان پر کوئی بڑی بکری ہو گئی ہے؟ اماں اور بہنیں میری مسکراہٹ دیکھ کر بولی اور حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ بس اماں، آج دل بہت پرسکون ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور چائے کا آخری گھونٹ بھر کر کھڑا ہو گیا۔ میں خوشی خوشی گھر سے نکلا اور اپنے کام پر گیا۔ میں نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے روکا تھا اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ یہی میری اصل فتح تھی جس کا سکون مجھے دنیا کی ہر دولت سے زیادہ لگ رہا تھا۔ میں بازار پہنچا، اپنا پھٹا لگایا اور منیاری کا سامان ترتیب سے رکھنے لگا۔ آج میں گاہکوں کو آوازیں نہیں لگا رہا تھا، بلکہ چپ چاپ بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ ابھی کام پر جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بڑی سی چمکدار اور لمبی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ بازار کے سب لوگ اس گاڑی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔
اس گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی معزز اور سوٹڈ بوٹڈ آدمی باہر نکلا۔ اس نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ وہ سیدھا میرے پھٹے کی طرف آیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا نام سہیل ہے، جو کل رات اس دکان کے سامنے بیٹھا تھا؟ اس نے انتہائی سنجیدہ اور پیشہ ورانہ لہجے میں مجھ سے میرا نام پوچھتے ہوئے کہا۔ جی، میرا نام ہی سہیل ہے۔ فرمائیے کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی شائستگی سے جواب دیا۔ آپ کے لیے ایک آفر ہے، ہمارے باس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ کیسی آفر؟ میں تو ایک غریب سا دکاندار ہوں، آپ کے باس کا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ناسمجھی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے پچھلی رات ہماری کمپنی کے آنر کی بیٹی کی مدد کی تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو اپنے آفس بلایا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل فائنل کرنے والے ہیں۔ اس آدمی نے وضاحت کی اور مجھے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ایک ذرا سی مدد کی وجہ سے کوئی مجھے اس طرح کیوں بلا سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی گاڑی بھیج کر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس آدمی کا انداز ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے اپنا پھٹا ساتھ والے دکاندار کے حوالے کیا اور اس آدمی کے ساتھ جا کر اس شاندار گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کے سب سے پوش علاقے کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ اتنا بڑا آفس تھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مجھے ایک انتہائی عالی شان اور پرتعیش کمرے میں لے جایا گیا، جہاں سامنے ایک بہت بڑی کرسی پر وہی آدمی بیٹھا تھا جو رات کو اس لڑکی کو لینے آیا تھا۔ وہ اس اتنی بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری بیٹی نے رات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا سہیل صاحب۔ ایک بھاری اور گرجدار آواز نے پورے شاندار دفتر میں گونج پیدا کی۔ میں نے خوف سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سامنے بیٹھے اس باروب آدمی کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں اپنے غریبانہ کپڑوں میں اس عالیشان کرسی پر بیٹھا پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا صفائی دوں۔ میں نے تو صرف مدد کی تھی، لیکن کیا مجھے کسی جھوٹے الزام میں پھنسایا جا رہا ہے؟ جناب میرا یقین کریں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں نے تو صرف اس کی مدد کی تھی، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری ٹانگیں اس وقت جواب دے رہی تھیں۔ یہ سن کر وہ باروب آدمی اچانک زور سے ہنس پڑا اور اس کے چہرے کی سنجیدگی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ ارے بیٹا، تم گھبرا کیوں گئے؟ میری بیٹی نے مجھے تمہاری شرافت اور ایمانداری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم نے کس طرح اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھیں اور کس طرح اس کی حفاظت کی تھی۔ اس نے انتہائی شفقت اور محبت بھرے لہجے میں کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے آپ کی جیسی ایماندار اور باکردار شخص کی ضرورت ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن تم جیسا پاک باز انسان نہیں دیکھا۔ میری کمپنی کو ایسی لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیشکش کی۔ میں ابھی اس کی بات پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ دفتر کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ آج انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اور میری بیٹی کی ضد ہے کہ اگر وہ زندگی میں کسی سے شادی کرے گی تو آپ جیسے شخص سے، جو اپنی نظریں جھکانا اور دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا جانتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اس آدمی نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر انتہائی فخر سے کہا۔ وہ لڑکی بھی وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر انتہائی پروقار لہجے میں بولی، آج کے بعد آپ وہاں فٹ پاتھ پر کام نہیں کریں گے، بلکہ میرے بابا ہی کی اسی کمپنی میں مینیجر کے طور پر کام کریں گے، اور یہ آپ کا حق ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر گنگ کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں رات والا خواب گھومنے لگا تھا، جہاں اس لڑکی نے کہا تھا کہ تیرا انعام ساری دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے اسی وقت اپنی گاڑی میرے گھر بھیجی اور انتہائی عزت اور احترام سے میری ماں کو وہاں بلوایا۔ اس بڑے آدمی نے میری غریب ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی۔ میری ماں تو خوشی سے رو پڑی تھی۔ مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ مجھے اپنے خواب پر مکمل یقین ہونے لگا کہ وہ خواب حقیقت بن گیا تھا۔ مجھے سچ میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام ملا کہ ساری دنیا دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ محلے والے اور میرے رشتہ دار جو کل تک ہم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ہر کوئی میری قسمت پر رش کرنے لگا تھا۔ میرے ماموں بھی حیرت سے انگلیاں چباتے رہ گئے۔
مجھے ایک انتہائی خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی ملی جس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میری قسمت کے بند دروازے کھول دیے۔ میں نے اس کمپنی میں دن رات ایک کر کے محنت کی اور اپنی ایمانداری سے اس کاروبار کو اور زیادہ کامیاب کروایا۔ میرے سسر مجھ پر آنکھیں بند کر کے اندھا اعتبار کرتے تھے، حالانکہ یہ سب کچھ میرے اللہ کی خاص نوازش تھی اور میرے پختہ ایمان کا نتیجہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کو مارا تھا اور اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا تھا۔